کی کیفیت میں آ گئے، بیٹے آپ سے دور ہٹ گئے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرپور گلی مسجد سراجہ میں رہتے تھے، مگر پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت پیر بابا دین محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بیٹا بنا لی اور ان کی پرورش شروع کر دی، خود ان کی تعلیم شروع کر دی، تصوف، علم، ہر چیز سکھانا شروع کر دی. بچے اپنے کندھے پر اٹھا کر پیر شاہ غازی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کو اپنے کندھے پر اٹھا کے گھوما کرتے تھے، خود پڑھاتے خود. اور ایک دن کیا ہوا کہ آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کو اپنے کندھے پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں کہ رستے میں کیا ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا، وہ ماچن تنور کے اوپر، جیسے تندور بولتے ہیں، وہ تنور ہوتا ہے، تنور کے اوپر روٹیاں لگا رہے، اس نے تنور کو چلایا. آپ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا، چھوٹے سے تھے، آگ کے اندر پھینک دیا. چیخ اٹھی عورت، چیخ اٹھی، بابا یہ تو نے کیا کر دیا، بچہ تو جل گیا ہوگا. آپ مسکرا کے فرمانے لگے، پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جلے تیرا تنور، میرا لڑکا نہیں. آپ نیچے جھکے، جھک کے آپ نے آگ میں سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا. انہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کے پردادا کو اپنا بیٹا بنایا تھا، پکڑ لیا، پکڑ کے وہ مسکرا رہے. تو کسی نے پوچھ لیا، حضور تنور میں کیوں پھینکا تھا؟ فرمانے لگے، ہم اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، آج مجازی آگ کی تپش برداشت کرے گا تو آگے چل کر حقیقی آگ کی تپش سے پریشان نہیں ہوگا. ہوئے ہوئے مجذوب کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. سخاوت کمال درجے کی. ولی اور سید اس کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ سخی ضرور ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، کیونکہ کنجوس ولی نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے. سخی اور سید یہ سخی ضرور ہوتا ہے. پیر شاہ غازی قلندر سخی. جہلم سے، جہلم کے لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا، یہ چکوال جہلم اس ایریے کے لوگ زیادہ تر فوج میں ہوتے ہیں، تب بھی فوج میں ہوتے تھے. ایک فوجی بیچارہ بڑے سالوں کے بعد اپنی تنخواہ جمع کر کے اور سامان لے کر اپنے گھر پلٹ رہا تھا واپس. وہ جو ہی یہاں کھڑی شریف چک ٹھاکرا ان کے قریب سے گزرا تو کیا ہوا، رستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا. اس کے پاس 500 ٹکا تھا، 500 ٹکا. وہ پیسے بھی لے لیے، سامان بھی لے لیا، گھوڑا بھی لے لیا. اور وہ بیچارہ اتنے سالوں کے بعد گھر جا رہا تھا. اتنے پیسے اس دور میں، اتنے پیسے جمع کرنے سال لگتے تھے. گھر نہیں گیا، شرمندگی کی وجہ سے پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ کے در پہ چلا گیا. آپ کا مچ جل رہا ہوتا تھا، بیٹھے تھے، جا کے بیٹھا تو سر جھکایا. وہ فرمانے لگے، کاکا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ اپنی ساری روئے داد سنائی. حضور گھوڑا بھی چھن گیا، 500 ٹکا بھی چھن گیا، ہر شے چھن گئی، گھر کس منہ سے جاؤں؟ ہم نے کہا اچھا چل جو ہے کھا پی بیٹھ. 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھا دن جب آیا تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے، حضور حاکم نے ایک گھوڑا اور 500 روپیہ 500 ٹکا بھیجا ہے، آپ کی نظر قبول کیجئے. فرما لگے رکھ جا. وہ رکھ کے چلا گیا. آپ نے 500 اٹھایا اور گھوڑے کی لے جاؤں. کہا لے کاکا جا اپنے گھر خوشی سے جا. لو آج کل لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس دور میں 500 پیر شاہ غازی قلندر دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ دے گا، جا لے جا.